کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا۔ اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے، لہذا میں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس مضمون کو ختم کر رمضان کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ ایک واقعہ پڑھا تھا، پاکستان کے ایک صاحب نے اس واقعے کو لکھا تھا، انٹرنیٹ پر بھی یہ واقعہ ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ اپنے آنسو کو روک نہ سکیں گے، لہذا میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ رضوان جنہوں نے یہ واقعے کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میری ماں ہمیشہ سچ نہیں بولتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زندگی میں میری ماں نے 8 مرتبہ مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ لیجئے ماں کی دروغ گوئی کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میری اسٹوری، میری کہانی میری پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میں بہت ہی غریب گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہوش سنبھالا تو ہمارے پاس کھانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کبھی کھانے کو مل جاتا تو ماں اپنے حصہ کا کھانا بھی مجھے دے دیتی تھی اور کہتی تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا جو میری ماں نے مجھ سے بولا۔ دوسرا جھوٹ، جب میں ذرا بڑا ہوا اور ماں گھر کا کام ختم کر قریب کی جھیل کے اندر مچھلیاں پکڑنے جاتی تھی۔ ایک دن اللہ کے فضل سے اس نے 2 مچھلیاں پکڑ لی۔ گھر آ کر یہی مچھلیاں صاف صفائی کر جلدی پکائی اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں کھا کر جو کانٹا پھینکتا تھا، ماں اس کے اندر سے اٹھا لیتی تھی اور کانٹے کے اوپر جو رہ جاتا تھا بھورے لگے ہوتے تھے انہیں کھا لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ امی جان یہ مچھلی آپ کھائیے۔ اس نے یہ کہہ کر مچھلی واپس کر دی کہ بیٹا تم کھا لو، مجھے یہ مچھلی پسند نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا جو اس نے مجھ سے بولا۔ تیسرا جھوٹ، جب میں اسکول جانے لگا تو ماں نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی تھی اور گھر گھر جا کر کپڑے بیچتی تھی۔ سردی کی ایک شام تھی، بارش بھی زوروں پر تھی۔ میں نے بے قراری سے گھر پر ماں کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈنے نکلا، آس پاس کی گلیوں میں نظر دوڑاتا رہا۔ اچانک دیکھا کہ وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، کپڑے بیچ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جان اب بس کر دیو، تھک گئی ہوگی، سردی بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، باقی کام کل کر لینا۔ یہ سن کر مجھے پیاری بھری نظروں سے دیکھا اور بولی میری ماں کہ بیٹا بالکل نہیں تھکی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ میری آخری پرچہ تھا، ایگزام تھا، میرا پرچہ تھا۔ ماں نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ میں امتحان ہال میں امتحان دے رہا تھا اور باہر کھڑی دھوپ کے اندر کھڑی میری کامیابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ میں باہر آیا، اس نے لپک کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، حق کر لیا اور مجھے پینے کے لیے گنے کا ایک ٹھنڈا رس گلاس مجھے دیا اور اس نے کہا یہ میں نے بیٹا تمہارے لیے خریدا ہے۔ میں نے رس کا ایک گھونٹ بھرا اور ماں کے پسینے سے شرابور چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے رس کا گلاس
ماں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بولی بیٹا تم پیو، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ میرے ابا جان جوانی میں داغ مفارقت دے کر چلے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، اسے اکیلی زندگی کا بوجھ ڈھونا پڑا۔ مشکلات بہت بڑھ گئی، گزر بسر نہایت مشکل ہو گئی۔ بے سہارا ماں تنے تنہا گھر کا خرچ کس طرح چلاتی تھی؟ نوبت فاقوں تک کی آ گئی تھی۔ میرا ایک چچا تھا، بہت رحم دل انسان تھا۔ وہ ہمارے لیے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ بھیج دیتا تھا۔ ہمارے پڑوسی نے ہماری یہ حالت دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ تم ابھی نوجوان ہو، دوبارہ گھر بسا لو تاکہ تمہیں سہارا مل جائے۔ مگر میری ماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا نہیں، میں کسی سہارے کی محتاج نہیں ہوں۔ یہ میری ماں کا 5واں نمبر کا جھوٹ تھا۔ چھٹا جھوٹ، الحمدللہ جب میں گریجویشن میری پوری گریجویشن مکمل کر لی اور ڈگری مجھے مل گئی اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایک معقول ملازمت مل گئی، میں نے سوچا کہ اب ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کی ذمہ داری مجھے پوری کرنا چاہیے۔ میری ماں بہت کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے ماں کے کام کرنے سے منع کیا اور ماہانہ اخراجات کے لیے اپنی تنخواہ میں سے، اپنی ویجز میں سے ایک رقم ماں کے لیے خاص کر دی، مختص کر دی کہ ہر مہینے اتنے پیسے دینا ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے فضل سے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ کر مجھے واپس پیسے دیے۔ یہ میری ماں کا چھٹا جھوٹ تھا۔ 7واں جھوٹ، میں نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی مزید پڑھائی بھی مکمل کر لی، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ پھر جلدی مجھے جرمنی میں کام کی پیشکش ہوئی، میں نے قبول کر لی اور جرمنی چلا گیا۔ جرمنی میں مکمل طور پر سیٹ ہونے کے بعد میں نے ماں کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا اور فون کر ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو میری ماں نے تنگی کے خیال سے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا، بیٹا تم جانتے ہو مجھے اپنے وطن ہی میں رہنا ہے اور اپنے وطن میں رہنا ہی مجھے پسند ہے، میں اپنے ملک سے دور کہیں نہیں رہ سکتی ہوں، ویسے بھی مجھے ہر قسم کی سہولت یہاں میسر ہے۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔ میری ماں بہت بڑی ہو چکی تھی، دن رات انتھک محنت کرتی تھی۔ میری جدائی کے غم نے اسے بہت کمزور کر رکھا تھا۔ پھر اسے سرطان کا موذی مرض بھی لاحق تھا، کینسر بھی ہو چکا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی، مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی، مگر نکاہت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل میں بھی جذبات میں آ گیا ہوں۔ میری حالت دیکھ کر میں آنسو رونے لگا اور میں نے دیکھا کہ میری ماں بہت لاغر ہو چکی ہے، آنکھوں سے آنسو کا آبشارہ بہہ رہا ہے۔ ایک قطرہ ماں کے رخسار پر گر پڑا، میرا آنسو ایک قطرہ ماں کے چہرے پر گر گیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا رو مت، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ میری ماں کا 8واں اور آخری جھوٹ تھا۔ پھر میری ماں نے آنکھیں میچ لی اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسے ہوتے ہیں، کیسے مجاہدے کرتے ہیں، لیکن اولاد کو بتاتے بھی نہیں ہیں
کہ ہم نے کیسے کیسے مجاہدے کیے۔ یہ واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے، اس واقعے کو بار بار سنیں، خاص طور کر ہمارے نوجوان ہیں یہ واقعے کو بار بار سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک واقعہ اور سنا دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں کچھ تعلیم کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔